الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید، فرقان حمید اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غلام ہیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، صحابیت، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک منفرد مقام حاصل ہے کہ ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے فقط ایک ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے معلوم ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرے گا تو قرآن مجید فرقان حمید کی نص صحیح کے انکار کی وجہ سے وہ شخص کافر ٹھہرے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا نماز کے اندر کیا ادب فرمایا کرتے تھے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب جو حدیث مبارکہ میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں یہی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر سیاستہ کی کتنی بھی کتب ہیں ان تمام کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف ان کے جھگڑے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ فحانت الصلاۃ، تو اس وقت نماز کا جو تھا وقت ہو گیا تھا۔ فجاء المؤذن الی ابی بکر فقال تصلی بالناس فاقیم قال نعم، تو مؤذن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، اے ابو بکر صدیق، آپ نماز پڑھا دی اور میں اس کے لیے اقامت کہوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اقامت کہیں، میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصلی ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی صلاۃ، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو نماز پڑھانے شروع ہوئے تو اسی دوران آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے صفوں کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اور تصفیق کرنا شروع کی، ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کی، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیتے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری صف سے پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے اندر مشغول ہوتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی۔ وَكَانَ ابو بکر لا يلتفت فی صلاتہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے اندر مشغول ہوتے پھر ادھر ادھر توجہ نہیں فرماتے، صرف ہی پروردگار کی طرف توجہ ہوتی۔ فرمایا کہ فلما اکثر الناس تصویقا، جب کثرت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی تصویق کرنے لگے، ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کوئی خاص بات ہو چکی ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی تصویق کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو التفت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا۔ اب ایک شخص نماز پڑھا رہا ہو، وہ کتنا پیچھے مڑ کر دیکھے کہ اس کو پیچھے والا شخص نظر آ جائے۔ صحیح مڑ کر پیچھے دیکھنا ہوگا تو تب ہی معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کون آیا ہوا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعا رسول اللہ
تو پیچھے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو پھر کسی نے بہت ہی خوب کہا کہ میں نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھا، مینوں کعبہ بھول دیاں بھول گیا، مینوں بھول گئے سب سوم صلاتاں، تے مینوں ہگا یار دا فکر پیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا، انمکس مکانک، فرمایا کہ ابو بکر صدیق آپ یہاں پر ٹھہریے اسی جگہ پر۔ فرفع ابو بکر یدیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے اندر ہی اپنے دونوں ہاتھ مبارک بلند فرمائے اور فرمایا فحمد اللہ عز وجل علی امرہ علی ما امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ ابو بکر صدیق تو یہاں مصلی پر ٹھہرا رہے اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ثم استأخر ابو بکر حتی استوى فی الصف فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود بھی، حکم کے باوجود بھی، اب آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ جب حکم آ جائے تو پھر چاہیے کہ حکم پر عمل کیا جائے اور ادب کو ترک کر دیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کیا ہے، لیکن حکم نہیں مانا، لیکن ادب کر کے پیچھے آ گئے۔ اور جب وہ پیچھے آ گئے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مصلی پر کوئی بھی نہیں۔ اب اس سے مقابل میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بھی نہیں ٹوٹی، ورنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ابو بکر صدیق آپ نے پیچھے مڑ کر جو دیکھا ہے تو اس وجہ سے نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں نہیں ٹوٹی؟ کہ آگے کعبہ تھا جس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کعبے کا بھی کعبہ، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی۔ لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہوئے پچھلی صف کے اندر تشریف لائے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، اور یہ اس طرح نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائی، اور ساتھ یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو بکر صدیق آپ مصلی سے پیچھے اتر چکے ہو اور ادھر ادھر دیکھ چکا ہے، اب نماز ٹوٹ گئی، نہیں پایا، نہیں، نماز بھی نہیں، یہاں تک کہ ثم انصرف فقال، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھا چکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر، کیا وجہ تھی کہ یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، آپ کو کس چیز نے روکے رکھا، میں نے حکم بھی فرما دیا تھا۔ قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ادب بھرے جملے پر، فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ابن قحافہ کے اندر یہ کہاں سے جرت آئی کہ اس کے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے اور یہ ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محبت اور ادب کرنے کی